نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 37 دیکھیں گے آج ہم سورۃ البقرہ۔ آدم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نیچے اتار دیا زمین جنت سے سب کو۔ پھر کیا ہوا دیکھیں، فا یہاں پر عطف آ رہا ہے، اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ پچھلی جو بات گئی۔ اور تلقا لام قاف یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں فعل اور فاعل، اور یہ جو ہے باب تفاعل پر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اوپر تشدید بھی لگ رہی ہے اس کے، تو تلقا یتلقا ہوتا ہے اس پر ہے، تو یہ تلقا فعل ماضی ہے یہ، اور آدمو کیونکہ یہ فعل ہے یہ، اور فاعل کیونکہ آگے ہے موجود، تو آدمو کس نے سیکھ لیا؟ آدم نے، تو یہ کیا ہوا؟ فاعل۔ یہ فعل ہے، اس کو کیونکہ فاعل ظاہر ہے تو ہم اب اس میں فاعل نہیں مانیں گے کیونکہ فاعل یہاں پر ظاہر ہے اب، تو آدمو کیا ہے؟ یہ فاعل، اور مر ربی ہی یہ جار مجرور ہے، اور کلیماتن بھی جو ہے یہ بھی مجرور ہے، اسی سے کنیکٹڈ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جار مجرور ہوا، اور اس کو جو ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ حال بن کر آیا ہے، کس کا؟ تلقا میں جو ہو کی ضمیر ہے اس کا یہ حال بن کر آیا ہے، تو اس میں جو ہے ہم اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں، اور مر ربی ہی، اور اس کی اور حال بھی یہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ من ہے، من کی وجہ سے یہ مجرور ہے، تو اس کو حال کہہ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بات اور اس میں حالت بتائی جا رہی ہے۔ تو فتلقا فا، یہ جو ہے فعل اور فاعل ہو گیا، فعل فاعل اور جار مجرور، اور یہ حال مل کر یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ یہ فعل سے شروع ہے تو اس کو ہم پورے کو کیا بنا لیں گے؟ جملہ فعلیہ۔ تو ترجمہ کس طرح کریں گے؟ فتلقا تو سیکھ لیے، تو تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، مر ربی ہی اپنے رب سے، کلیمات کیا سیکھ لیے؟ کچھ کلمات، اگر حال بنائیں گے تو تلقا کے لیے ہے نا، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے مر ربی ہی اپنے رب سے، کلیماتن کچھ کلمات، تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ پھر آگے دیکھیں، یہ فا، یہیں سے دیکھیں گے فا، پھر عطف آ گیا، اور تابا فعل ماضی ہے، تا واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور نون کے وزن پر یہ آتا ہے، تابا یتوبو اس طرح آتا ہے، اور علیہ کیا ہو گیا؟ جار مجرور، ٹھیک ہے۔ تو فعل فاعل اور جار مجرور یہ بھی مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ اس کو بنا دیں گے۔ تو سیکھ لیے، تو متوجہ ہوا علیہ اس پر، یعنی پلٹ کر آیا اس کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے معافی قبول کر لیتے ہیں، ہے نا، جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو وہ اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ متوجہ ہوا اس پر، یعنی اس نے توبہ قبول کی اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں دوسرا سینٹینس جو آ رہا ہے، اس کو انہو سے تواب الرحیم تک، انہ کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، اور یہ جو ہے ہو اس کا ہم اسم بنا دیں گے، یہ جو ہو کی ضمیر آ رہی ہے، اور خبر اس کی یہ ہے انہ کی، ہوا مبتدا، تواب الرحیم موصوف صفت بن کر اس موصوف صفت ہو کر خبر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ صفت کی بھی صفت لائی جا سکتی ہے تو وہ موصوف صفت بن جاتا
ہے نا, اور کنڈیشنز اس میں موصوف صفت کی پوری ساری پوری ہو رہی ہیں, چاروں اعتبار سے یہ ایکول ہے. یہاں پر بھی ہے تو یہ بھی معرفہ ہے تو یہ بھی ہے, یہ سنگولر ہے تو یہ بھی سنگولر ہے, ٹھیک ہے, تو ایک جیسے ہیں, میل ہے تو یہ بھی میل ہے, تو ساری چاروں اعتبار سے یہ ایکول ہے. تو صفت کی بھی صفت لائی جا سکتی ہے, اس لیے اس کو موصوف صفت کہتے ہیں. تو ہوا مبتدا اور تواب الرحیم موصوف صفت مل کر خبر, مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ کیا بن گیا, انا کی خبر بن گیا. یہ ہو انا کا اسم اور یہ پورا انا کی خبر, اور یہ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کیا بن گیا, جملہ اسمیہ بن گیا. بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ہو بھی لایا گیا اور ہوا بھی لایا گیا. کیوں لایا گیا, یہ آپ کو بتایا ہے کہ ایسا جب آتا ہے, ہو بھی آ گیا ہوا بھی آ گیا, تو حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, اس بات میں فورس پیدا کرنے کے لیے, زوردار طریقے سے بتانے کے لیے کہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے, اور بہت توبہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے, اور رحم کرنے والا ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھیں یہ ہے لام یہ اچھا تلقا کا انہوں نے بتایا نہیں کیونکہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں, لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز. تو کلماتن میں دیکھیں کاف لام میم, کلمن زخم لگانا, ٹھیک ہے, کاف لام میم ان ماداؤں میں سے ہے جن کا مفہوم ثلاثی مزید میں جا کر بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں اگر ہم یہ دعات کے وزن پر اور نون کے وزن پر آئے گا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے زخم لگانا, لیکن جب یہ باب تفعیل پر آئے گا تقلیمن, تب ہوتا ہے کسی سے بات چیت کرنا, گفتگو کرنا. اور جب یہ باب تفعل پر ہوتا ہے تکلمن یعنی بولنا یا کہنا, اور کلیمتن جمع کلیماتن یا کلیمن کلمہ آتا ہے. اور کلام جو ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے کلامن, تا واو با نون کے وزن پر, توبن یا توبتن اور متابن یعنی رجوع کرنا, پلٹنا, واپس ہونا, انہی گناہ کے بعد بندے کا اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹنا. تب جمع توبو فعل امر, تو توبہ کر یا توبہ قبول کر. تائبن دیکھیں اس میں دونوں آتے ہیں, تو توبہ کر یا توبہ قبول کر, بس پریپوزیشن کا فرق ہو جاتا ہے. اب جب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تابہ تب, تو اس کا مطلب توبہ قبول کرنا, اور جب آتا ہے الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ تو توبہ کرو بندوں کی طرف سے آتا ہے. تائب جمع تائبون توبہ کرنے والا, تائبتن جمع تائباتن توبہ کرنے والی. تواب فعال کے وزن پر, توابونا بہت زیادہ بار بار توبہ قبول کرنے والا. توبتن اور توبن توبہ, ٹھیک ہے. الرحیم بھی ہم را حیا میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یہ ہم دیکھ چکے ہیں. یہ اس کی ترتیب دیکھیں, اس کا ترجمہ. تلقا تو سیکھ لیے, اس کے بارے میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے. دیکھیں یہاں تلقا کی جگہ علامہ کا لفظ بھی آ سکتا تھا. علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا, ہے نا, کہ اس نے سکھایا. تلقا کی جگہ علامہ بھی آ سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کلمات کا علم سکھا دیا. اور تعلمہ بھی آ سکتا تھا کہ حضرت آدم نے خود کوشش کر کے کلمات سیکھ لیے, لیکن یہاں تلقا آیا ہے جو فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے. اس ایک لفظ نے حضرت آدم کی کیفیت کو واضح کر دیا, یعنی وہ جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ سے بہت بے قرار تھے, بہت پریشان تھے, بے قرار تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو سکھائے تو انہوں نے ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے بہت توجہ سے سیکھا, بے قراری سے سیکھا, اور پھر سیکھنے کے بعد بھرپور طریقے سے اس کا استعمال کیا. مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں تلقا کے معنی ہوتے ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا, اس کو قبول کرنا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو حضرت آدم نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کر لیا. یہ ہوتے ہیں
تب ہے نا. اور کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے, ورنہ یہاں پر کچھ اور بھی آ سکتا تھا. یہاں پر علامہ بھی آ سکتا تھا, تعلمہ بھی آ سکتا تھا, لیکن یہاں پر کیا آیا؟ تلقا آیا.